بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے وہ اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نیک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال نماز، روزہ، حج، جہاد، صدقہ اس کے پاس آتے ہیں اور عذاب کے فرشتے اس کے پیر کی طرف سے آتے ہیں۔ نماز کہتی ہے کہ تم اس سے دور رہو، ادھر تمہارا راستہ نہیں، اس پیر سے مسجد میں آیا ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ پھر سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے ادھر سے تمہارا راستہ نہیں ہے، اس نے دنیا میں اللہ کے واسطے بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی ہے اور اللہ کے واسطے حج و جہاد کیے ہیں، ادھر سے تمہارا راستہ نہیں ہے۔ پھر اس کے ہاتھ کی طرف آتے ہیں، صدقہ کہتا ہے تم اس سے دور رہو، اس نے ان ہاتھوں سے صدقہ دیا ہے، ادھر سے تمہارا راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد غیب سے آواز آتی ہے، تجھ کو مبارک ہو، زندگی میں تو اچھا تھا، مرنے کے بعد بھی اچھا ہے۔ پھر رحمت کے فرشتے جنت سے فرش لاتے ہیں اور اس کی قبر میں بچھاتے ہیں اور جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کی جاتی ہے اور نور کی قندیل جنت سے لا کر اس کی قبر میں رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے ایسے مردوں کو جنہوں نے گناہوں سے توبہ نہ کی ہو۔ قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اور انسانوں اور جنات کے علاوہ سب جاندار اس کی آواز سنتے ہیں۔ بھائیو، ہم سب کو مرنے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے اور اس کے لیے اچھے اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ یہی اچھے اعمال پھر قبر میں ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اور مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ انسان سے ضرور گناہ ہوتے ہیں، انسان کمزور ہے، لیکن گناہوں پر ڈٹ کر کھڑے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں روزانہ موت کو یاد کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور سیکھنے کو کچھ ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ سلامت رہو، اللہ حافظ۔